ایران کے اسرائیل اور امریکی اڈوں پر حملے جاری۔ UAE کے فجیرہ پیٹرول انڈسٹریز زون میں پھر ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حملے کے بعد فجیرہ بندرگاہ پر تیل کی لوڈنگ معطل۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق دبئی ایئرپورٹ کے قریب ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی۔ ڈرون نے ایئرپورٹ کے فیول ٹینک کو نشانہ بنایا۔ دبئی ایئرپورٹ پر فلائٹوں کو آپریشن معطل رہنے کے بعد بحال ہونا شروع۔ سعودی وزارت دفاع نے کہا ہے 1.5 گھنٹے میں 37 ڈرونز مار گرائے۔ ڈرونز کہاں سے لانچ ہوئے معلوم نہیں۔ ایران کے اسرائیل پر تازہ حملے، دارالحکومت تل ابیب میں سائرن گونج اٹھے۔ اسرائیلی میڈیا نے تل ابیب میں امریکی قونصل جنرل کی رہائش گاہ کے نشانہ بننے کی تصدیق کر دی۔ گھر کے اندرونی حصے کی تصویر بھی جاری۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ تہران، ہمدان و اصفہان سمیت کئی شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فضائیہ کی تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ پر بمباری، شہید علی خامنئی کے استعمال کیے گئے طیارے کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ حملوں میں کم از کم 5 افراد شہید اور 7 زخمی ہوئے۔ ایران میں بمباری سے شہید افراد کی تعداد 1500 تک پہنچ گئی۔ دوسری جانب اسرائیل کا جنوبی لبنان کے شہر خیام میں بھی حملہ، 14 شہری شہید اور کئی زخمی۔ ایتارون اور شبریہ قصبوں پر بھی بمباری۔ اب نئے ہرمز کھلوانے کے لیے دوسرے ممالک مدد کریں، صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر اپیل۔ کہا ہرمز سے متعلق 7 ممالک سے بات چیت کر رہے ہیں۔ بیجنگ نے مدد نہ کی تو چینی صدر سے ملاقات تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ کی نیٹو کو بھی خوفناک مستقبل کی دھمکی، اتحادی مدد کرنے میں ناکام رہے تو نیٹو کا مستقبل بہت برا ہوگا۔ امریکی صدر کے جہاز میں میڈیا سے گفتگو، کہا ہم ایران سے بات کر رہے ہیں لیکن لگتا ہے وہ تیار نہیں۔ ہم نے ایران کی نیوی اور ایئر فورس کو تباہ کر دیا۔ ایران میں ڈرون سازی کی صنعت کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ آپ نئے ہرمز کھلوانے کے لیے ٹرمپ کی اپیل، اتحادی ساتھ چھوڑنے لگے۔ برطانیہ نے بھی بحری جنگی جہاز آپنائے ہرمز بھیجنے سے انکار کر دیا۔ صدر ٹرمپ کی مدد کی اپیل مسترد۔ برطانوی اخبار کے مطابق وزیر اعظم سٹارمر نے ٹرمپ کو بتایا کہ برطانیہ تیار نہیں۔ فرانس پہلے ہی آپنائے ہرمز کھولنے کے لیے بحری بیڑا بھیجنے سے انکار کر چکا۔ جاپان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے کہنے پر بحری جہاز نہیں بھیجیں گے۔ جاپانی پالیسی چیف نے کہا کہ خطے میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آئے تو ہی جاپانی بحری جہاز آپنائے ہرمز بھیجے جا سکیں گے۔ جنوبی کوریا ٹرمپ کے مطالبے پر خاموش۔ دوسری جانب آپنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے امریکہ کا نیا پلان تیار۔ ٹرمپ انتظامیہ بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے اتحاد کا اعلان کرے گی۔ امریکی میڈیا کے مطابق اس ہفتے کے آغاز میں ہی اتحاد کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ کئی ممالک نے اس اتحاد کا حصہ بننے پر اتفاق کیا۔ ٹرمپ کہتے ہیں ایرانی بحریہ ختم ہو چکی تو ہمت دکھائیں، خلیج فارس میں امریکی بحریہ بھیج دیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا ٹرمپ کو چیلنج، کہا ہم 10 سال پہلے کے تیار کیے گئے میزائل استعمال کر رہے ہیں، ابھی جون 2025 کے بعد تیار میزائل استعمال میں نہیں لائے۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے کہا بحری بیڑے فورڈ کی سہولت کاری کرنے والے ممائل ایک جائز نشانہ ہیں۔ بحیرہ احمر میں فورڈ بحری بیڑا ایران کے لیے خطرہ ہے۔ امریکی اور صہیونی جارحیت کے خلاف اظہار یکجہتی، ایران کا پاکستانی حکومت اور عوام سے اظہار تشکر۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اردو میں ٹویٹ، کہا امریکی صہیونی جارحیت کے مقابلے میں پاکستانی حکومت اور عوام نے یکجہتی اور حمایت کی۔ اس روحانی اور بابرکت گھڑیوں میں حکومت پاکستان اور عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ایران نے امریکہ سے سیز فائر کی کوئی درخواست نہیں کی، طویل عرصے تک ملکی دفاع کی ٹھان رکھی ہے۔ ایرانی صدر کا فرانسیسی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ، علاقائی صورتحال پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کے کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتی حل پر اتفاق۔ دوسری جانب اماراتی صدر محمد بن زید اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ٹیلیفونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ فوجی کشیدگی فوری روکنے کا مطالبہ، ایران کے حملے عرب خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ مکالمے اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دینے پر زور۔ رحیم یار خان میں عمارت کی چھت گر گئی، 4 خواتین جاں بحق، 30 سے زائد زخمی۔ خواتین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی امدادی رقم لینے کے لیے جمع تھیں۔ زخمی خواتین کو شیخ زاید اسپتال منتقل کر دیا گیا، متعدد کی حالت تشویشناک۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی شدید مندی، 4687 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ کاروبار کا اختتام۔ ہنور انڈیکس گھٹ کر 1,49,178 پوائنٹس کی سطح پر بند۔
मशरक़ वस्ता जंग के असरात आलमी मंडी में तेल मज़ीद महंगा। ब्रेंट खाम तेल $104.06 का हो गया। WTI की कीमत $99.13 फी बैरल हो गई। तेल कंपनीज ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार किया, तवानाई के बहरान मुमकिना तौर पर मज़ीद बिगड़ जाएगा। अमरीकी मीडिया ने खबरदार किया, आपनाए हुर्मुज़ की बंदिश आलमी तेल की तरसील और कीमतों पर असर डाल रही है। तवानाई बहरान मज़ीद शदीद हो सकता है। दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी अवार्ड ऑस्कर के प्लेटफॉर्म से ट्रंप की पॉलिसीज़ पर तनकीद। ईरान और फ़लस्तीन में जरहियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद। ईरान पर बमबारी और फ़लस्तीन में नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। अदाकार ख्वार बाट्रेब ने कहा, इराक़ की तरह फिर बहाना बनाकर एक मुल्क पर बमबारी की जा रही है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में नारा। उर्दू नजात कैनेडियन अदाकारा सजा ने कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया कब तक मासूम लोगों को निशाना बनाती रहेगी। रूहानी पेशवा पोप लियो की अमरीका इसराइल ईरान से फौरी जंगबंदी की अपील। कहा, खित्ते में जारी तनाज़े के बायस आम शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। जंग के तबाहकुन असरात वाज़ेह तौर पर सामने आए हैं। हज़ारों अफराद जान से हाथ धो बैठे। बड़ी तादाद में लोग बेघर हो चुके। अपने प्यारों को खोने वाले ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी। मुतासरा इलाकों के लिए दुआ की। इसराइल अपने मज़ालिम दुनिया के सामने आने से खौफज़दा। कमसिन फ़लस्तीनी लड़की पर गाड़ी चढ़ाने की वीडियो बनाने वाली अमरीकी खातून मुल्क बदर। इसराइली पुलिस के मुताबिक अमरीकी यहूदी खातून ने गाड़ी ड्राइवर से झगड़ा भी किया था। खातून ने कहा, इसराइली हुकूमत के खिलाफ सोशल मीडिया पर बोलने पर डिपोर्ट किया गया। मशरक़ वस्ता जंग का 17वां रोज़ फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर ना सका। पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता की आज भी 90 परवासें मनसूख। मुल्क भर से मनसूख परवासों की तादाद 1955 हो गई। पाकिस्तान का गंदम मसनूआत बरामद करने का फैसला। पहले मरहले में UAE को आटा, मैदा, सूजी और दीगर अशिया बरामद की जाएंगी। श्रीलंका, चीन समेत कई ममालिक की पाकिस्तान से गंदम मसनूआत खरीदने में दिलचस्पी। मुल्क में गंदम की नई फसल की आमद शुरू। पंजाब में 5 दिन में गंदम की कीमत में 500 रुपये कमी। लाहौर में सिंध से आई गंदम की कीमत 3,575, रावलपिंडी इस्लामाबाद में 3,650 रुपये है। अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब-दिल हक जारी। बाजोड़ और कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह। कई खारजी जहानुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अहदाफ के हसूल तक ऑपरेशन ग़ज़ब-दिल हक जारी रहेगा। चीन, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के माबैन सालसी के लिए कोशा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि चीन का ख़ुसूसी एलची दोनों ममालिक के दरमियान सालसी के लिए राब्ते कर रहा है। दोनों ममालिक में चीनी सफारत खाने भी करीबी राब्ते में हैं। चीन खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मौसर किरदार अदा करता रहेगा। बन्नू में दहशतगर्दों का हमला नाकाम। 15 से ज़ायद दहशतगर्दों की थाने की चौकी पर हमले की कोशिश। DIG बन्नू के मुताबिक पुलिस ने थर्मल टेक्नोलॉजी के बायस बरवक्त कार्रवाई से हमला नाकाम बना दिया। डिफेंस लाहौर में 19 करोड़ की डकैती करने वाला एक डाकू मुकाबले में हलाक, 3 फरार। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक मारे जाने वाला डाकू अफगान बाशिंदा है। शनाख्त जाज़े पठान के नाम से हुई। मुद्दई अमार सईद ने डाकू जाज़े खान को शनाख्त कर लिया। चौधरी शुगर मिल्स केस में लाहौर हाईकोर्ट का फैसला चैलेंज। नैब ने वफाकी आईनी अदालत में अपील दायर कर दी। हाईकोर्ट का 4 फरवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। एमरजेंसी सर्विस के मुलाजिमीन सिविल सर्वेंट्स नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जारी। पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल का हुक्मनामा कलअदम करार। हुकूमत की अपीलें मंसूर। जस्टिस आशा मलिक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोटरसाइकिल एमटेक केस की समाअत। चीफ जस्टिस सरफराज डोकर ने रिमार्क्स दिए। एमटेक मामले पर तुलबा को रियायत दें, हिरासत न करें। हम स्टूडेंट थे तो तुलबा के लिए रिलीफ और रियायत हुआ करती थी। चीफ जस्टिस ने स्टेट काउंसिल से सवाल किया, अब्दुर्रहमान साहब ये क्यों लगा रहे हैं एमटेक? स्टेट काउंसिल ने बताया, माय लॉर्ड, कचहरी धमाके के बाद सिक्योरिटी का मसला था।
بلوچستان میں تعلیمی پسماندگی کے خاتمے کے لیے انقلابی اقدامات کا فیصلہ، آؤٹ آف سکول بچوں کو انرولمنٹ کے لیے 5 سالہ جامع پروگرام تجویز۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، 679 پرائمری اور 409 مڈل سکولوں کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ، تعلیم نسواں کے فروغ کے لیے طالبات کو معقول ماہانہ وظیفہ دینے کی بھی تجویز۔ موسم کے بدلتے رنگ، کہیں بارش تو کہیں اعلیٰ باری۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، صوبائی دارالحکومت میں بارش کے ساتھ اولے بھی پڑے، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم پھر سرد ہو گیا۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں جم کر بادل برسے، خنکی میں اضافہ، مری میں وقفے سے بارش اور اعلیٰ باری، ساہیوال، پتوں کی، چکوال، خوشاب، سرگودا اور دیگر شہروں میں بھی بارش۔ پشاور اور سوابی سمیت کے پی کے مختلف علاقوں میں بادل برسے۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے مزید بارش کی پیش گوئی۔